أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوی امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور تسبیح کا وظیفہ ہے۔ گزشتہ چند ایام سے ہم تسبیحات کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کر رہے، جس کا سبب قارئین کی طرف سے کیے گئے سوالات اور ان کے مختصر جوابات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح ایسی ہے جس کو پڑھنے والا، جس تسبیح کا ذکر کرنے والا ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور کتب حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا آج کی ذکر کردہ تسبیح بھی اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس سے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بن جاتا ہے جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ بہرحال عمومی فضائل کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ان کلمات کی خصوصی طور پر بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی۔ آج کا یہ وظیفہ اور ویڈیو آپ کی خدمت میں تسبیحات مبارکہ میں سے دو اہم تسبیحات یا ایک شمار کر لیں، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے فضائل مستقل طور پر کتب احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ آئیے ان کلمات کے فضائل پر مشتمل چند احادیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ حدثني احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جن کلموں کو پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ان کلموں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ زبان پر یہ ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 202 صفحہ نمبر 162 163۔ صحیح مسلم میں بالکل اسی طرح کی ایک روایت آئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر مسلم سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو دہرایا ہو، پڑھا ہو۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے جو کہ روایت ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دین چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے بتائے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے خواہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اس سے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخشش عطا فرما دیں گے۔ بالکل اسی طرح کی اور بہت سی فضائل اور مناقب والی احادیث ہیں جس میں گناہوں کا سمندر کی جاگ کے برابر ہونے کے باوجود معاف ہو جانا، اور بالکل اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس سمندر میں موجوں اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جاگ کے اوپر برابر ہی کیوں نہ ہو۔
گویا کہ ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت اہمیت ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی مدد سے ہماری جان میں برکت، ہمارے رزق میں برکت، ہماری دولت میں برکت، ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت آئے گی۔ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ۔ اگر صبح اور شام کو پڑھنا مشکل ہے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک دن متعین کر دیں، جس کے بعد آپ اس وقت میں اس دن میں اس کو پڑھتے رہیں، تو یوں آپ کا وظیفہ بھی پورا ہوگا اور ثواب اور اجر بھی بے تحاشا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔